طرح کا کوئی بھی گناہ کر رہا ہے اور ہمیں معلوم ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو اس برائی سے روکنے کی کوشش کریں. اس کو کہتے ہیں نہی عن المنکر. اب حضور علیہ السلام یہ فرماتے ہیں, دو حدیثیں تقریباً ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ ہیں, لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ عِندِهِ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ. تم ضرور امر بالمعروف کرتے رہو, نہی عن المنکر کرتے رہو, ورنہ ہو سکتا ہے اللہ تم پر عذاب بھیجے, پھر تم اللہ سے دعا کرو اور تمہاری دعا قبول نہ ہو. ہے نا عام شکایت سے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. حضور نے پہلے بتا رکھا ہے کیوں نہیں قبول ہوتی. ایک اور حدیث ہے بالکل اسی طرح کی, اس سے وہ مسئلہ حل ہوتا ہے حکمرانوں والا. لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يُسَلِّطَ شِرَارَكُمْ عَلَى خِيَارِكُمْ ثُمَّ يَدْعُ خِيَارَكُمْ عَلَى شِرَارِكُمْ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَهُمْ. تم امر بالمعروف کرتے رہو, نہی عن المنکر کرتے رہو, ورنہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تم میں سے برے لوگوں کو اچھے لوگوں پر مسلط کر دے, حاکم بنا دے. آپ سن رہے ہیں بات, سمجھ بھی رہے ہیں نا, دیکھ رہے ہیں, بھگت رہے ہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ تم میں سے برے لوگوں کو تم میں سے اچھے لوگوں پر مسلط کر دے گا. پھر وہ اچھے لوگ, علماء توجہ دیں, وہ اچھے لوگ ان بروں کے لیے بد دعا کریں اور اللہ قبول نہ کرے. کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ یہی تجربہ ہو رہا ہے نا. ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ کتنے خراب حکمران ہے مگر کوئی نہیں بدلتا, اگلا اس سے خراب ہو جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جس دن یہ معاشرہ بدل جائے گا, حاکم بدل جائے گا, یہ پکی بات ہے. اس لیے ادھر ادھر کی ساری دنیا کی فکر کرنے کے بجائے اپنی فکر کریں, اپنے آپ کو بدلیں. میں اس پر بھی نمبر وار بات کروں گا, یعنی کوئی مجمل بات نہیں کرنی, بہت لمبی بھی نہیں کرنی, مگر کھول کر کرنی ہے. اپنی فکر کیسے کرنی ہے, آج کل یہی باتیں ہیں, سارے ملک میں اسی کا رونا روتے پھرتے ہیں. مسلمانوں کے جو اپنے معاملات ہیں ان پہ اگر آپ غور کریں, میرا خیال ہے آپ کی آبادی بھی اسی طرح سے مسلمانوں کے معاشرے کا ایک حصہ ہے. میں ایک جگہ بیان کے لیے گیا گاؤں میں, تو بیان سے پہلے ناشتے پر ایک آدمی بیٹھے تھے. انہوں نے بتایا کہ ہمارے گاؤں میں 70-75% مسلمان رہتے ہیں. آپ کیا کتنے رہتے ہیں؟ یا برابر ہے وہاں 75%. جیسے ہی انہوں نے کہا 70-75% مسلمان ہیں, میں نے کہا پردھان کون ہے؟ اب ظاہر ہے کہ 70-75% مسلمانوں میں پردھان کا سوال تو ہونا نہیں چاہیے تھا نا, مگر میں نے سوال کیا تو وہ آدمی بھی سمجھدار تھا. وہ کہنے لگا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہماری برادری کا مزاج جانتے ہیں. میں نے کہا میں تو آپ کی برادری بھی نہیں جانتا, مجھے نہیں پتا آپ کی برادری کیا ہے, مگر میں مسلمانوں کا مزاج جانتا ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں, میں مسلمانوں کا مزاج جانتا ہوں, اس لیے پوچھ رہا ہوں, بتاؤ کون ہے پردھان؟ کہنے لگا مسلم. میں نے کہا میرا سوال صحیح, اس کا مطلب ہے کہ میں نے صحیح سوال کیا تھا. بات یہی ہے, جہاں جائیں معاشرہ ایک جیسا ہے. ایک جگہ میں نے مسلمانوں کی ایک آبادی ممبئی میں, بڑا علاقہ ہے مشہور, نام لینا ہر جگہ مناسب نہیں, بیان کرتے ہوئے بہت سی باتوں کا ذکر کیا. اس میں یہ بھی بات آ گئی کہ مسلمانوں میں آج کل مخبر بہت پائے جاتے ہیں. مخبر کہتے ہیں عام لوگ, جاسوس, پولیس کے کو خبر دینے والے, اطلاع دینے والے. آپ کے یہاں یہ کارہ خیر کرنے والے ضرور ہوں گے, بچ نہیں سکتے. اب میں نے وہاں یہ جملہ کہا, جیسے تو تقریر کے بعد ایک مولانا صاحب کہنے لگے کہ آپ کو یہاں کے حالات بہت معلوم ہیں. میں نے کہا بالکل نہیں, مجھے یہاں کے حالات معلوم نہیں ہے, مجھے مسلمانوں کے حالات معلوم ہیں.
تو میں سچی بات ہے کہ کوئی تعریف کے لیے نہیں یا مذاق کے لیے نہیں، واللہ العظیم اس چیز پر متوجہ کرنے کے لیے کہ ہماری بیماریاں کتنی عام ہیں اور کتنی مشترک ہیں، ہم سب کو اپنی اصلاح کے لیے ایک ہی انداز میں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت بہت لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، میں کیا کہوں، کچھ باتیں چھیڑے بغیر کام نہیں چلتا۔ مسلمان اکثریت بے نمازی ہے، تقریباً 90% مسلمان بے نمازی ہیں۔ وہ نماز جس کا سب سے پہلے سوال ہوگا قیامت میں، وہ چھوڑ رکھی ہے۔ اگر میں یوں کہوں پھر وہی بات آئے گی، مسئلے کے تجربے ہو گئے نا، یہ مجمع بیٹھا ہے علماء سے محبت کرنے والا، پکی بات، مدرسوں سے محبت کرنے والا، دین سے محبت کرنے والا۔ محبت نہ ہو تو ایک آدمی آ ہی نہیں سکتا، سب محبت والے ہیں۔ کیا آپ مجھے یقین دلا سکتے ہیں کہ اس مجمع میں آدھے لوگ پکے نمازی ہیں؟ مشکل ہے، مشکل۔ پکے نمازی کا مطلب پانچوں وقت پہ جماعت سے نماز پڑھنے والا نہیں ملے۔ تو جو مجمع دور ہے، جو مسلمان مدرسوں سے دور ہے، کبھی علماء سے نہیں ملتے، کبھی دینداروں سے نہیں ملتے، ان کا کیا حال ہے؟ تو تبدیلی کی بات چونکہ کرنی ہے، اس لیے سوچنا ہے تھوڑا سا۔ یاد رکھیے گا، ایک پوائنٹ آیا نماز کا۔ دوسری بات، قرآن پڑھنے والے کتنے ہیں؟ قرآن پر ایمان یقیناً ہے، قرآن سے جذباتی تعلق یقیناً ہے۔ ابھی میں اگر قرآن کی فضیلت پر بیان شروع کروں، 1 گھنٹہ چاہے جتنا جو چاہے کہوں، آپ سب شوق سے سنیں گے کیونکہ قرآن سے محبت ہے۔ مگر ایمانداری سے بتائیں، 90% مسلمان بغیر قرآن پڑھے ہیں یا نہیں؟ کیسے کام چلے گا؟ وہ بات جس کی شکایت، یہ سرسری بات نہیں ہے، قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی شکایت کریں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اس کی شکایت حضور کریں گے، جواب کیسے دو گے؟ مسلمانوں کی اکثریت نے چھوڑ رکھا ہے۔ آج یہ مدرسے چل رہے ہیں، آپ کے یہاں بھی ہوں گے مدرسے، ماشاءاللہ مدرسے چل رہے ہیں، مکتب چل رہے ہیں۔ جمعیت علماء نے تو بالکل اوڑھنا بچھونا بنا لیا مکتب کھولنے کو، لاکھوں مکتب کھلتے جا رہے ہیں، اور دوسری تنظیمیں کام کر رہی ہیں، بڑے بڑے ادارے کام کر رہے ہیں، علاقوں کے مدرسے کام کر رہے ہیں مکتب قائم کرنے کے لیے، مگر اسکول جانے والے بچوں میں سے ابھی 10% بچے بھی مکتب میں نہیں پہنچے۔ جبکہ مکتب میں جو تعلیم ہے، یعنی اتنا قرآن جس سے نماز صحیح ہو، اور عقیدہ، ایمان اور عقیدے جاننا، نماز کے مسائل جاننا، فرائض کے مسائل جاننا، تجارت اگر کرنی ہے تو اس کے مسائل جاننا، یہ سارے کا سارا فرض عین ہے ہر مسلمان پر، فرض مگر یہ نہیں ہو رہا ہے۔ اور چلیں اگر تو ہندوستان کے ایک کونے سے دوسرا کونا، چاروں کونے لے لیں، میں دیکھ کر بات کر رہا ہوں، پورے ملک میں جا کر، ملک کے اکثر صوبوں میں جا کر پوچھ کر، مجموعوں سے پوچھ کر، افراد سے پوچھ کر، کشمیر میں بھی پوچھا ہے اور کیرلا میں بھی پوچھا ہے، اور آسام اور تریپورہ میں بھی پوچھا ہے، اور گجرات اور راجستھان میں بھی پوچھا ہے، اور بیچ کے تمام صوبوں میں چھوٹے اور بڑے جلسوں میں گزشتہ 5-7 سال میں ہر جگہ پوچھا ہے۔ کوئی جگہ اب تک مسلمانوں کی ایسی نہیں ملی جہاں نشہ عام نہ ہو اور جہاں سودی قرضہ پھیلا ہوا نہ ہو۔ اگر آپ کہتے ہیں ہمارے یہاں نہیں ہے تو میرا خون بڑھ جائے گا، مگر مجھے امید نہیں ہے۔ سودی قرضہ، اللہ کی پناہ، 2 طرح کا قرضہ ہے، ایک تو بڑے کاروباریوں کا جو کاروبار کے لیے لیتے ہیں۔ میں آپ کو گواہی دیتا ہوں، خود میں نے اپنی آنکھوں سے گزشتہ 2 سال کے عرصے میں 100 ارب روپے والی، کھربوں روپے والی کمپنیاں بند ہوتے دیکھا مسلمانوں کو، سودی قرضے کی وجہ سے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھی بات بتا رہا ہوں، میرا جانا ہوتا جائے گا۔ ایک کمپنی رمضان میں 70 ایکڑ میں پھیلے ہوئی کمپنی، فیکٹری مسلمانوں کی، پلاٹنگ ہوتے ہوئے رمضان میں دیکھ کر آیا، پلاٹنگ ہو رہی ہے، فیکٹری بند، زمین بک رہی ہے۔
سودی قرضے کی وجہ سے. اور یہ جو گھروں میں قرضہ آ رہا ہے جس کا ممبر عورتوں کو بنایا جاتا ہے آپ کے یہاں بھی؟ ارے بھائی کوئی جگہ مل جائے جہاں یہ نہ ہو. میں آپ سے سچ کہتا ہوں، میرے پاس ذاتی میسج آئے ہیں عورتوں کے، دیندار عورتوں کے، کہ ہمارے ذمہ میں قرضہ ہے اور اب یہ پیغام آ چکا ہے کہ قرضہ جلدی ادا کرو ورنہ خود آنا پڑے گا. اور یہ کوئی سرسری بات یا غیر واقعی بات نہیں ہے. اسی مہینے میں ہندوستان پتہ نہیں کہاں بہت جگہ جانا ہوں، یاد نہیں رہا، ایک جگہ تھا ایک شہر میں، وہاں میں نے یہ بات چھیڑی تو اتنے بڑے مجمع میں کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، کہہ دیا، بتانے والے نے بتا دیا کہ فلاں علاقہ. کیسے کہیں آخر اور کیسے نہ کہیں، کہے بغیر کام نہیں چل سکتا. دل پہ پتھر رکھ کے آپ سے بات کرتے ہیں، یعنی گویا قرضے آ رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں عزتیں لوٹ رہی ہیں. نشہ آ رہا ہے اور نشے کے بارے میں یاد رکھیں، بولنا بھی آج کل ڈر کی بات ہو گئی ہے، اس لیے کہ نشہ پھیلانے والی طاقتیں بڑی طاقت ہے، بہت بڑی طاقت ہے. اس ملک میں بھی اور ساری دنیا میں طاقتیں پھیلا رہی ہیں. پہلے آوارہ بچوں کو عادت ہوا کرتی تھی نشے کی، جو گھر میں پڑھتے وڑھتے نہیں تھے، دوستوں میں رہتے تھے. آج اسکولوں اور کالجوں یونیورسٹیوں کے بچے ہی بچیاں بھی، اور علماء سنیں مدرسوں تک آ رہی ہے وبا. ایک مکتب میں 6 سال کے بچے کو دیکھا گیا، اس کی جیب میں نشے کے جو پاؤچ تھے وہ خود بھی لے رہا تھا اور سپلائی بھی کر رہا تھا. 6 سال کا بچہ. ظالموں نے کہاں تک بات پہنچائی ہے، 6 سال کے بچے کو استعمال کر لیں. سب باتیں میری بالکل دیکھی ہوئی اور متعین لوگوں سے معلوم کی ہوئی. میرے بھائیوں، بدلنا پڑے گا، اس کے بغیر کام چلے گا نہیں. حالات ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں. میں سوچا کرتا ہوں کبھی کبھی کہ یہ جو ہمارے دشمن ہیں، جو ہمیں ختم کرنے کے لیے پریشان ہیں، انہیں تو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی تباہی کے سامان کو خود کیے بیٹھے ہیں. انہیں کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں. ہم نے اپنے آپ کو برباد کرنے کا انتظام تو خود کر رکھا ہے. میں نہیں جانتا کہ اس کا انجام کیا ہونے جا رہا ہے. آگے دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سود لینے والے پر بھی لعنت کرتا ہے اور دینے والے پر بھی کرتا ہے. جب لعنت ہوگی تو برکت کہاں سے آئے گی؟ اور چلیں، اگر کچھ اور باتوں کی طرف چلنے کی گنجائش ہو تو گھروں میں آئیے. ہم نے گھروں میں کیا ماحول بنا رکھا ہے؟ ہم کوئی مرد اپنی بیوی سے سالن پر ناراض ہے، کوئی کام نہ کرنے پر ناراض ہے، کوئی کسی رشتہ دار سے ملنے کے معاملے میں ناراض ہے. نماز کے معاملے میں کتنے مسلمان اپنے بیویوں سے ناراض ہیں یا ان پر کرتے ہیں؟ بتائیں مجھے کوئی. اچھا کیسے ہوں گے جب خود نماز نہیں پڑھتے تو اس سے کیسے کیا منہ بنے گا نماز کے لیے کہنے کا؟ سوچیں ذرا. اور اس کے علاوہ جو ہمارے رویے ہیں گھروں کے اندر، زیادہ تر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے. بے وجہ کے غصے ہیں، بے وجہ کی سختیاں ہیں. زیادہ تر گھروں میں مردوں کی ناانصافی ہے، اور جہاں کہیں کوئی طاقتور عورت آ گئی تو وہ مرغا بنا دیتی ہے. نہیں ہوتا ایسا؟ ظلم تو دونوں طرف سے ہو سکتا ہے، ہو رہا ہے. اچھا اس کے علاوہ جہاں جس کو طاقت ملے تو کیا وہ ظلم سے باز رہتا ہے؟ 2 بھائی ہیں، باپ کا انتقال ہوا، ایک بھائی طاقت والا ہے، ایک کمزور ہے. طاقت والا بھائی چھوٹے کمزور بھائی کو پورا حصہ دیتا ہے؟ سوچیں ذرا اس بات. تو دوسروں کو کیا ضرورت پڑی ہے ظلم کرنے کے لیے آنے کی؟ یا تو ظلم کرنے کے لیے گھر میں موجود ہے لوگ. اس مجمع میں میرا خیال ہے کئی سو آدمی مل جائے گا جو میں تجربہ بتانا جا رہا ہوں. پیسہ دیا کسی بھائی کو کاروبار کے لیے اور سال بھر کے بعد پیسہ ختم، مارا گیا پیسہ. اسٹیج والوں میں بھی ہوں گے اور بار والوں میں بھی ہوں گے. کیا کرا ہے؟ اور مارنے والا کون؟ اپنا بھائی. یہ مسلمان ہے.
میں سچ کہتا ہوں کہ اگر کسی غیر مسلم سے کہا جائے کہ مسلمان تو سچا ہوتا ہے، مسلمان وعدے کا پکا ہوتا ہے، مسلمان دھوکہ نہیں دیتا، مسلمان وعدہ خلافی نہیں کرتا، مسلمان ظلم نہیں کرتا، مسلمان کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، مسلمان معاملات کا اچھا ہوتا ہے، اور مسلمان نشہ نہیں کرتا، مسلمان بدکاری نہیں کرتا، مسلمان یہ نہیں کرتا وہ نہیں کرتا، تو کیا کہے گا؟ وہ یہ کہے گا کہ کون سی دنیا کی باتیں کر رہے ہو؟ کتابوں کی باتیں کر رہے ہو گے تو تمہارے قرآن میں ضرور ہوگا، یہ تمہارے پیغمبر کی سیرت میں ضرور ہوگا، مگر تمہارے درمیان تو ان میں سے کوئی بات نہیں پائی جاتی، تم خامخواہ کی بات کرتے ہو۔ ایک مولانا صاحب ہیں میرے جاننے والوں میں بھول رہا ہوں آج کل نام ان کا، وہ مجھ سے کہنے لگے کہ میں کاروبار کرتا ہوں اور 8-10 سال سے غیر مسلم کے ساتھ کاروبار، ہندو کے ساتھ، تو وہ ایک دن میری تعریف کرتے ہوئے کہنے لگا کہ مولانا صاحب آپ تو ہماری طرح بالکل ایمانداری سے کام کرتے ہیں۔ یہ تھی تعریف۔ اب سوچے ذرا، یہ بات سن کر اچانک تو ہنسی آتی ہے، لیکن گہرائی میں جائیں گے تو رونا آئے گا۔ اگر مسلمان عام طور پر ایماندار ہوتے تو اسے کہنے کا موقع تو نہ ملتا نا، یہ سننا پڑا اس وجہ سے کہ اپنی قوم کا یہ حال ہے۔ تو میرے بھائی اب بات کرنے بدلنے کی، اتنا تو یقین شاید میں دلانے میں کامیاب ہو گیا، پہلے سے بھی پتا تھا آپ کو، لیکن توجہ کی بات ہوتی ہے کہ بدلنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیا بدلنا ہے یہ ہر آدمی خود فیصلہ کرے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے لوگ جو ہیں سب کے یہاں سود ہے، سب کے یہاں نشہ نہیں، کسی کے یہاں کچھ ہے، کسی کے یہاں کچھ ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی برائی اور گناہ ہے، اس سے توبہ کرنی ہے، اسے چھوڑنا ہے، اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ اور یہ بدلنا کسی دوسرے پر احسان نہیں ہے، ہمیں جنت میں جانا ہے، ہمیں جہنم سے بچنا ہے۔ میرے بھائی جنت کا ملنا اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، کیا ہے وہ بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں، دیکھ جنت اتنی اس قدر سستی نہیں۔ تو مجھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آئی۔ حضرت نے عجیب بات کی، علماء اس پر خاص دھیان دیں، لوگوں کو سمجھائیں کہ جو مضمون ہے اصل چونکہ وہ علماء کے سمجھنے کا۔ حضرت نے فرمایا کہ مجھے جنت کے درجوں کا وسوسہ بھی نہیں آتا، بلند درجوں کا، یعنی مطلب ہے کہ مجھے ملیں گے یہ وسوسہ بھی نہیں آتا، حیثیت نہیں۔ حضرت فرمایا البتہ اتنی تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے دے، چاہے جنتیوں کی جوتیوں میں جگہ نہ دے۔ آپ سن رہے ہیں کون کہہ رہا ہے؟ وہ آدمی کہہ رہا ہے جس کے بارے میں ہم سب قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ جانے کتنے اونچے درجوں پر اللہ کے یہاں جنت میں ہو۔ وہ فرما رہے ہیں کہ جنت کے درجوں کا وسوسہ بھی نہیں آتا، البتہ یہ تمنا ہے کہ جنت میں جگہ مل جائے، چاہے جنتیوں کی جوتیوں میں جگہ مل جائے، اور یہ بھی اس لیے نہیں کہ ہم جنت میں جانے کے لائق ہیں، بلکہ اس لیے کہ جہنم میں جانے کی ہمت نہیں ہے۔ تو آپ سوچئے جب اتنے بڑے لوگ اس طرح ڈرتے ہیں اللہ سے، تو ہمیں بھی تو کچھ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ لہذا ہم سب طے کر رہے ہیں، ہم جہاں تک بات پہنچ رہی ہے، مرد ہو یا عورتیں ہوں سننے والے، یا پہنچ جائے جہاں تک بات، ایک بات کا تو ہم پکا عہد یہ کریں کہ آج سے زندگی کے آخر تک انشاءاللہ ہم سے ہماری کوئی نماز نہیں چھوٹے گی، طے کر لیں، اور صبح سے اس پہ عمل کر لیں، شرمائے نہیں ہے، نہ سوچے کہ صاحب مسجد میں جائیں گے تو کوئی کہا گا کہ اچھا آج جلسے میں سن کے آ گئے اس لیے مسجد میں آ گئے۔ یہ شرم آسان ہے، جو اللہ کے یہاں کی شرم ہے وہاں تو شرم ہی نہیں، مصیبت ہوگی۔ تو سارا مجمع یہ طے کرے کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم پکے نمازی، انشاءاللہ ہم سب بھی طے کریں، اس لیے کہ میں آج کے لیے محسوس کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے شیطانی اثرات جیسے فضاؤں میں چھڑک دیے گئے ہوں یا غذاؤں میں ملا دیے گئے ہوں کہ نمازیوں، پکے نمازیوں کی نمازوں میں قضا ہوتی ہے آج کل۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، یہ طے کریں، اور یہ بھی طے کریں کہ ہمارے گھر میں اگر کوئی یا ہمارے تعلق والوں میں اگر نشے میں مبتلا ہے، اس کا نشہ انشاءاللہ چھڑا کر رہنا ہے۔ اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، کام کرنا پڑے گا، مگر ظاہر ہے خود سے کام کریں گے تو ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔
تیسری بات یہ طے کریں کہ اپنے گھر والوں کو سب کو انشاءاللہ نمازی بنانا ہے اور قرآن پڑھانا ہے انشاءاللہ۔ یہ کوئی ایسا نہیں کہ میں لمبی چوڑی ڈیوٹیاں لگا رہا ہوں، یہ سارے کام وہ ہیں جو پہلے سے ہونے چاہیے تھے، اب تک نہیں ہو تو اب ہو جائے، کم سے کم کچھ معاملہ ٹھیک ہو جائے۔ اور وہ والی بات بھی یاد کر لیں کہ سودی قرضہ اگر کسی گھر میں آ رہا ہے تو آپ یہاں طے کر کے اٹھیے کہ کل سے وہ سودی قرضہ بند کرنا ہے انشاءاللہ۔ عورتوں کو سمجھائیے، ان کو بتائیے کہ ہماری جائز آمدنی میں خرچہ چلاؤ، اور اگر زیادہ کم ہے آمدنی تو محنت بڑھائیے۔ مولانا حسین تو جوش تقریر میں کہہ رہے تھے کہ دنیا کمانے کے لیے آدھی رات بھی اور صبح سے شام تک بھی، میرا یہ خیال نہیں ہے۔ مسلمانوں کا آج کل نہ دین ٹھیک ہے نہ دنیا ٹھیک ہے، آدھے سے زیادہ مسلمان کاہلی کا شکار ہے، سستی کا شکار ہے۔ یہ بچے یہ نوجوان ہم سے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں کہ روزی میں برکت کی دعا کریں، اور یہ راتوں کو 2 بجے تک جاگتے ہیں اور صبح کو 12 بجے تک سوتے ہیں، تو برکت کہاں سے آئے گی؟ یہ لچھن تھوڑی ہوتے ہیں کمانے والا۔ آپ غور کریں، میری بات غلط تو نہیں ہے؟ ہم لوگ جو محنت کرنی چاہیے وہ نہیں کرتے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں آمدنی بڑھائیے، محنت بڑھائیے، وقت ضائع کرنا بند کیجیے۔ یہ جب شام کو آنے کے بعد 2 گھنٹے اور 3 گھنٹے اور 4 گھنٹے چائے خانوں میں اور بیٹھکوں میں اور دوستوں کے گھروں میں گزارے جاتے ہیں، بند کر دیجیے۔ یہ سب آخرت کا وبال اور دنیا کی مصیبت بن رہی ہے۔ تھوڑی دیر کی تفریح ٹھیک ہے، تفریح سے منع نہیں کرتے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد آپ اپنے کام میں لگ جائیے، آمدنی بڑھائیے، اور جب تک جتنی بھی آمدنی ہے اپنے آپ اور گھر والوں کو پابند کیجیے کہ حلال کے اندر خرچہ پورا کرنا ہے، حرام کا ایک لقمہ اور ایک پیسہ گھر میں آنے نہیں دینا ہے، چاہے فاقہ کرنا پڑے۔ یہ طے کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں آئیں گی۔ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو، مجھ سے کہا ہے لوگوں نے، میری بیان سن کر کہا کہ اگلے سال کہ پچھلے سال آپ یہ کہہ کر گئے تھے ہم نے سودی قرضہ چھوڑ دیا، ہم بہت نیچے آ گئے، لیکن دل میں اطمینان ہے، اگلے سال پتہ چلا اوپر پہنچ گئے۔ یعنی مثال باقاعدہ ہے۔ ایک آدمی نے مجھ سے کہا میرا 2.5 کروڑ کا کاروبار تھا، آپ کے کہنے کے بعد میں نے سارا سودی قرضہ ادا کر دیا، اور وہ تھا 2 کروڑ، صرف 50 لاکھ پہ آ گیا۔ انہوں نے کہا میرا دل مطمئن ہے۔ اگلے سال پتہ چلا کہ جناب کئی کروڑ پہ پہنچ چکے ہیں، حلال طریقے سے ایک دم بڑھ گئے، اللہ تعالیٰ برکت دیں گے۔ تو یہ طے کریے یہاں بیٹھ کر کہ انشاءاللہ اپنے گھروں میں ایک پیسہ ناجائز آمدنی کا یا کسی کا ناحق پیسہ یا سودی قرضے کا ایک پیسہ بھی آنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ مجھے بات سمیٹنی چاہیے، میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں اور اس حدیث کو سنا کر بات ختم کروں گا۔ وہ حدیث جو ہے گزشتہ 1.5-2 سال میں نے اکثر جگہ سنائی ہے، اور یہاں چونکہ پہلی بار آیا ہے تو یہاں سنانے کا حق بنتا ہے، بلکہ فرض بنتا ہے، حق وقت تو ہمارا کیا ہوتا ہے۔ حدیث ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ نقل کرتے ہیں اللہ کے رسول سے۔ ابھی اس کو چھوڑیے، رکھیے، 2 منٹ میں ہو جائے گا، وہ آپ ہی سنیے نا، بے تکلفی سے آپ چھوٹے ہیں نا بہت کچھ سے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ اصل میں بات یہ ہے ایک بات، دوسری بات یہ کہ دین کی بے نیازی، میں علماء سے بھی کہتا ہوں، دین کی بے نیازی کو طلب چاہیے، طلب پیدا بھی کرنی ہے اور طلب کے ساتھ ہی پیش بھی کرنا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے نقل کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، وہ نقل کرتے ہیں جبریل علیہ السلام سے، وہ نقل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی گویا حدیث قدسی ہے جس میں اللہ اپنے بندوں سے خود مخاطب ہوتے ہیں۔ اس حدیث کا بہت زیادہ اس کی تفصیل نہیں کروں گا، مفہوم بیان کروں گا، آپ کو اندازہ ہوگا اللہ تعالیٰ کا کیا مقام ہے اور ہماری کیا اوقات ہے، دونوں باتیں ایک ساتھ معلوم ہوں۔ فرمایا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، پہلا ٹکڑا۔ اے میرے بندو، یہ اللہ تعالیٰ فرمانے اپنے بندوں سے، اے میرے بندو
میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر رکھا ہے، یعنی میں ظلم نہیں کرتا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ کچھ بھی کرے وہ ظلم نہیں ہوگا۔ یعنی میں ساتھ بتاؤں آپ کو، علماء نے لکھا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سارے کافروں کو جنت میں بھیج دے اور سارے مسلمانوں کو جہنم میں بھیج دے، ظلم نہیں کہلائے گا۔ اس وجہ سے کہ جنت بھی اللہ کی، جہنم بھی اللہ کی، کافر بھی اللہ کے، مسلمان بھی اللہ کے، اپنے جس چیز کو چاہے گا مالک مختار ہے۔ لیکن اگر ایسا کریں گے اللہ تعالیٰ تو لوگوں کو لگے گا کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا، وہ بھی نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر رکھا ہے، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، اور تمہارے آپس میں بھی ظلم کو حرام کیا ہے، فَلَا تَظَالَمُوا، تو ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ ظلم کی جتنی صورتیں ہیں سب چھوڑ دو۔ میں نے اشارہ بھی کیا ہے، گھریلو باتوں کی طرف اشارہ کیا نا، اور گھریلو باتوں میں خالی مرد ہی ظلم نہیں کرتے، میں سمجھتا ہوں عورتوں پر عورتیں زیادہ ظلم کرتی ہیں۔ وہ بہو کے ساتھ زیادتی کرنے والی نمبر 1 پر تو عورت ہی ہے، جس کا نام ساس ہے، اور اس کا ساتھ دے۔ یہ مرد جو ہیں یہ تو عام طور سے کیا کہوں ان کو بیوقوف ہوتے ہیں، یہ استعمال ہوتے ہیں۔ بہت سارے مرد تو نیکی کا تقاضا یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم تو گھر کے معاملے میں بولتے نہیں، دیکھا ہوگا آپ تو کوئی عورتوں کا مسئلہ ہم نہیں بولتے۔ ارے بندہ خدا تو ذمہ دار ہے، تجھ سے قیامت میں سوال ہوگا کیوں نہیں بولا تھا۔ انصاف کہنا تھا، انصاف کی بات کرنی تھی۔ جو زیادتی کرے، تمہارا بیٹا زیادتی کرے تو بہو کا ساتھ دو، بہو زیادتی کرے تو اس کو بتاؤ کہ تم غلطی کر رہے ہو، بیٹی زیادتی کرے تو داماد کا ساتھ دو۔ کیوں طے کر رکھا ہے کہ ہمیشہ بیٹا صحیح بہو غلط، بیٹی صحیح داماد غلط؟ یہ ظلم ہے۔ قرآن میں کہا گیا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی بھی ناانصافی پر آمادہ نہ کرے تمہیں، تو فَلَا تَظَالِمُوا، دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اس کے بعد فرمایا یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم، اے میرے بندو تم میں سے ہر ایک گمراہ ہے سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں، تو مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں۔ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم، اے میرے بندو تم میں سے ہر ایک بھوکا ہے سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، مجھ سے کھانا مانگو میں کھلاؤں گا۔ یا عبادی کلکم عاری الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم، اے میرے بندو تم میں سے ہر ایک بے لباس ہے سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس دوں گا۔ اور آگے فرمایا یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم، اے میرے بندو تم دن اور رات خطائیں کرتے ہو اور میں سارے گناہ معاف کرتا ہوں، مجھ سے معافی مانگو، مغفرت مانگو، میں تمہاری مغفرت کروں گا۔ مانگ لیا اللہ ہم سب کی مغفرت کرنا، ہمارے گھر والوں کی مغفرت کرنا۔ اس کے بعد فرمایا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، اے میرے بندو اگر تم میں شروع سے لے کر آخر تک کے لوگ، اول سے آخر تک، اور انسان بھی اور جنات بھی، سب کے سب تم میں سب سے بڑے متقی آدمی کی طرح بن جائے،